بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سورہ نحل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ: انسان کا آغاز ایک حقیر مادہ سے ہوتا ہے، مگر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مد مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کا آغاز ایک حقیر معمولی مادہ سے ہوتا ہے، مگر انسان جب بڑا ہوتا ہے، اگر اس میں مومنین والے خصائل پائے جائیں تو وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اور اگر وہ سرکشی کی طرف مائل ہو تو وہ اللہ کا مد مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ کی کائنات میں بے خدا بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اپنی ابتدائی حقیقت کو نظر میں رکھے تو کبھی وہ زمین میں سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ انسان کو موجودہ دنیا میں جو نعمتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک چوپائیں ہیں۔ یہ گویا قدرت کی زندہ مشینیں ہیں جو انسان کی مختلف ضروریات فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ چوپائے گھاس اور چارہ کھاتے ہیں اور ان کو انسانی خوراک کے لیے گوشت اور دودھ میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہ اپنے جسم پر بال اور اون نکالتے ہیں جن سے آدمی اپنی پوشاک بناتا ہے۔ وہ انسان کو اور اس کے سامان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ ان چوپایوں کا غلہ آدمی کے اثاثہ میں شامل ہو کر اس کی حیثیت اور شان میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چلتی ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو اسی طرح انسان کو بھی ایک مقرر راستے کا پابند بنا دیتا، مگر انسان کا تخلیقی منصوبہ دوسری اشیاء کے تخلیقی منصوبہ سے مختلف ہے۔ دوسری اشیاء سے صرف پابندی مطلوب ہے، مگر انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ اختیاری پابندی ہے۔ اسی اختیاری پابندی کا موقع دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی شخص سچے راستے پر چلتا ہے اور کوئی اس کو چھوڑ کر خود ساختہ راہوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ قرآن میں نور کا لفظ آیا ہے۔ مفرد صیغہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور ظلمات جمع کا صیغہ اللہ قرآن میں لائے ہیں، مطلب بھٹکنے کے بہت سے راستے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے، آمین۔